کیا ڈھونگ مچا رکھا ہے۔ کشف المحجوب میں خود ایک مقام پہ حضور فیض عالم لکھتے ہیں، کہا آج کے دور میں اس قدر جعلی پیر پیدا ہو گئے ہیں کہ اکثریت جب میں دیکھتا ہوں تو وہ جہنم کی طرف ہانکنے والے لوگوں کی ہے۔ داتا صاحب نو آکھو نہ کو جن پوت پجان تے راتوں رات حکومت ڈگے، نوے مولوی آن ہیں جناب، وزیر اعظم بھی مولوی، صدر بھی مولوی، گورنر بھی مولوی، ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر مشیر سارے مولوی، اور سارا نظام جناب وزیر اعظم آوے آ کے نماز پڑھائے 5 وقت، پھر جناب خطبہ جمعہ دے۔ اس خاکے تک، اس منزل تک پہنچن دا جڑا دا روڈ میپ سی نا، وہ جنات سن تے وہ بھی اپنے نہیں، داتا صاحب دے۔ بس ایک کرامت تک ہمارا داتا صاحب سے متعلق تصور محدود ہے، فکری تعلق ہے وہ اتنا ہے کہ جب یہ داتا صاحب کا تذکرہ کریں گے تو کہیں گے بھی جب بھی جاتے ہیں نا، جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے۔ کہا تو نے اسلام کی خدمت اور دعوت اور غلبے کے لیے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو تمہارے رسول نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم داتا صاحب نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد تم دودھ کی سبیل لگا لینا۔ آپ نماز چھوڑ کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں نحوست آنے لگ جائے گی، تو آپ رو پڑے۔ کہا داتا صاحب اہل لاہور سے خوش نہیں ہیں۔ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور کوئی 30 سال آپ نے اپنے اسی شہر حجویر میں، جو آپ کا ننیال بھی ہے، اسی میں گزارے۔ وہیں اپنے مرشد گرامی سیدنا ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں، ان کی تربیت میں رہے۔ تقریباً 30 سال کے لگ بھگ مرشد گرامی نے اپنے اس مرید خاص کو اپنی تربیت میں رکھا، قرآن اور حدیث کے انوار سے مزین کیا، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے تعلیم اور تربیت کا سلسلہ مکمل فرما کے پھر شہر لاہور کے لیے بطور معلم روانہ فرمایا۔ آپ کے ہی پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی آپ سے پہلے لاہور میں تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ آپ جب لاہور میں وارد ہوئے، بعض روایات کے مطابق جس دن لاہور میں داخل ہوئے اسی دن ہی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جو کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے شیخ گرامی کی خدمت میں عرض کی کہ میں اس محلہ حجویر کا رہنے والا ہوں، تو ہندوستان مجھے آپ بھیج رہے ہیں تو میرے لیے تو وہ اجنبی علاقہ ہے، نہ وہاں کے لوگوں سے میں واقف ہوں، نہ وہاں کے احوال اور اطوار سے، اور نہ وہاں کی اقدار سے مجھے کوئی خبر ہے۔ فرمایا گیا کہ جو اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان کی پھر ذاتی خواہشات نہیں ہوتی بلکہ وہ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں، تو جہاں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ پاک کی اجنبی شہر اور علاقہ تھا، تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اذن ہوا تو رحمت عالم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کے مدینہ پاک آئے، اور مدینہ پاک آنا صرف اس لیے تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری تعلیم اور تربیت کی تفویض فرمائی ہے اس ذمہ داری کو ادا کیا جا سکے۔ مکہ پاک میں چونکہ ممکن نہیں تھا، مخالفت بہت زیادہ تھی، عداوت، اور یہ حسد کی بنیاد پہ اور بغض کی بنیاد پہ، تو اہل مکہ جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے بہت زیادہ، تو وہاں ممکن نہ رہا اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا اور اللہ کے پیغام حق کو انسانوں تک پہنچانا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور حضور مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان کی ذاتی خواہشات نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے مالک کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ جب مالک انہیں تعلیم اور تربیت سے اور حق کی معرفت کے نور سے مزین کر دیتے ہیں تو پھر جہاں ان کے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہاں ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور انہیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، جہاں ان کی ڈیوٹی لگ جائے انہیں اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جانا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کوئی 30 سال 32 سال کی عمر پاک کے لگ بھگ آپ حجویر سے چلے اور مختلف علاقوں کا آپ نے دورہ بھی فرمایا، اور مختلف علاقوں میں آپ نے اکتساب فیض بھی کیا۔ آپ خود کشف المحجوب شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر کے دوران کوئی 300 کے لگ بھگ مشائخ اعظام سے اور علماء دین سے میں نے اکتساب فیض کیا، یعنی ان سے قرآن و حدیث کا اور دین کا نور حاصل کیا۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی یہ سفر بھی کافی بڑا ہے۔ تو پھر آپ جب لاہور میں وارد ہوئے تو لاہور میں آپ نے تقریباً اپنی زندگی کے 34 سال گزارے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ٹوٹل آپ کی جو عمر پاک ہے وہ 63 یا 64 سال ہے، اور ان میں سے 30 سال کے لگ بھگ آپ نے اپنے
ننیال کے علاقے یعنی حجویر میں گزارے ہیں، اور 34 سال کے لگ بھگ آپ نے شہر لاہور میں گزارے ہیں، تو اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت آپ نے اہل لاہور کو عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ والے جہاں دفن ہوں گے، صالحین جہاں دفن ہوں گے، تو قیامت والے دن اس علاقے کے لوگوں کی بخشش ان صالحین کے مدفن ہونے کی وجہ سے کر دی جائے گی۔ تو اہل لاہور کو جہاں اور بہت سارے اعزاز یا اکرام میسر ہو سکتے ہیں، وہاں انہیں ایک اعزاز یہ بھی میسر ہے کہ اللہ کے اولیاء میں سے، اللہ کے دوستوں میں سے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت یہاں شہر لاہور میں گزارا ہے۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امت کا جو ولی ہوتا ہے نا، امت کے نبی کا نائب ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت میں، آپ کی سیادت میں، آپ کے علم میں کوئی شک نہیں۔ آپ حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، علم کے اعتبار سے یہ میرے پاس کشف المحجوب شریف ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ داتا صاحب کس پائے کے عالم تھے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب مطالعہ بہت آسان ہو جائے اور کتابوں تک رسائی بہت آسان ہو جائے اور کتاب پڑھنا، کتاب منگوانا بہت آسان ہو جائے، آپ ایک کلک کریں اور ہزاروں فتاوی جات آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ایک کلک کریں ساری قرآن کی آیات آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ایک کلک کریں روئے زمین پہ جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ جائیں، ایسے وقت میں کسی کا کچھ گھنٹے روزانہ بیٹھ کے پڑھ لینا یہ آسان کام ہے۔ حالانکہ یہ بھی آسان نہیں ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کتنا مطالعہ آپ کرتے ہیں، کتنی کتاب بینی آپ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، تو یہ بھی آسان نہیں، بہت مشکل ہے کتاب پڑھنا اور کتاب سے تعلق قائم کرنا۔ لیکن جس زمانے میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں قلم ہاتھوں سے تیار کیے جاتے تھے اور کاغذ نہیں موجود ہوتے تھے، اور کپڑوں پہ اور چمڑے کے پیسز پہ لکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 7-8 کتابیں اس کے علاوہ اور بھی لکھیں، یعنی شاعری کا ایک دیوان لکھا، چونکہ یہ قلمی دور تھا ہاتھ سے لکھنے کا تو وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ اسی طرح کچھ 7-8 کتابیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئیں اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ایک شاعری دیوان کے متعلق کشف المحجوب نے آپ نے خود ذکر کیا ہے، کہاں ایک بندہ مجھ سے مانگ کے لے گیا اور میں نے دیکھا کہ بعد میں جہاں جہاں اس دیوان کے اندر مقطع میں میرا نام تھا، اس نے میرا نام نکال کے وہاں اپنا نام داخل کر دیا اور اسے اپنے نام سے لوگوں کو سنانے لگا اور معروف کرنے لگا۔ تو شاعری تھی، تو آپ نے اس کے متعلق کو زیادہ سخت جملے نہیں ارشاد فرمائے، اتنی فرمایا اللہ اسے ہدایت عطا کرے۔ پھر ایک آپ کی کتاب علوم دینیہ سے متعلق تھی، اسی طرح کوئی شخص وہ بھی لے گیا اور اس نے جا کے اسے اپنے نام سے آگے اسے تعارف کروانا شروع کر دیا۔ تو حضرت داتا صاحب نے اس کے متعلق کہا کہ اللہ اس سے ہدایت کا نور لے لے۔ جتنی روایات اس بر صغیر کی موجود ہیں، کتب موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور آپ کی حیات کے متعلق جو کچھ لکھا گیا، اس کتاب چور کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ اس مرد خدا کی بد دعا کا اثر تھا، کہا کہ یہ میرا دین کا علم جو تھا وہ چرا کے لے گیا، اور میں نے تو لکھا تھا ہدایت انسانی کے لیے، اور اس نے یہاں سے مجھے چرا کے تو اپنے نام پہ شائع کر دیا۔ تو بہرحال حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم میں اپنے زمانے میں یکتا نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اسی کشف المحجوب شریف کو لے لیں اور اس کا مطالعہ کریں تو ابتدا سے انتہا تک نہیں، میں کہتا ہوں صرف ایک باب پڑھنے تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، علم حدیث ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہو، بلاغت ہو، فلسفہ ہو، کلام ہو، الغرض جتنے علوم جو دین کے معاون و مددگار بنتے ہیں یا قرآن و حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے میں معاون و مددگار بنتے ہیں، آپ کسی علم کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو کشف المحجوب شریف میں وہ رنگ نظر آئے گا کہ داتا گنج بخش اس علم کے نہ صرف جاننے والے تھے بلکہ اس علم میں ید طولہ رکھتے تھے، اس علم کے کامل تھے اور عامل تھے، اس علم کے ماہر تھے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو حیات مبارکہ ہے، ہمارے ذہن میں چونکہ ہمارا علم بڑا محدود ہے تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب لاہور آئے
اور داتا صاحب نے آ کے یہاں چلا کیا اور بیٹھ گئے ڈیرا لگا کے. گجر آئے اور گجروں نے دودھ دیا اور ہندوؤں نے کہا بھائی ان کو نہیں دینا, تو آپ نے کرامت دکھائی, ان کا خون آنے لگ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بس ایک کرامت تک ہمارا داتا صاحب سے متعلق تصور محدود ہے. اگر حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 34 سالہ حیات مبارکہ جو لاہور میں گزری ہے, اگر اس کے ماہ و سال کو دیکھا جائے, شب و روز کو دیکھا جائے, تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 34 سالہ عمر پاک جو لاہور میں گزری ہے, ان 34 سالوں کے تمام مہینوں کے تمام دنوں میں سے ایک دن کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ گجر جو ہندو کو دودھ دیتے تھے اور انہوں نے داتا صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو ان کا خون آنے لگ گیا, تو داتا صاحب نے دعا دی تو وہ خون رک گیا اور دودھ بڑھ گیا. یہ 34 سالوں میں سے شاید آدھے گھنٹے کا بھی واقعہ نہیں ہوگا. واقعہ کے سچے ہونے کا کوئی انکار نہیں, واقعہ درست ہے, لیکن اس کی عمر کتنی ہے؟ شاید 5-10 منٹ. بقیہ 34 سال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن سے وابستہ گزرے ہیں, رسول اللہ کی حدیث سے وابستہ گزرے ہیں, تعلیم امت میں گزرے ہیں, امت کی تربیت میں گزرے ہیں. افسوس یہ ہے کہ لاہور کے باسیوں کے ہاتھ میں صرف آدھے گھنٹے کا واقعہ رہ گیا ہے. 34 سالوں کے بقیہ سارا وقت یہ صرف علماء کے لیے رہ گیا ہے. اہل لاہور نے اسے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے. یہ ایک افسوسناک رویہ ہے. اب کسی بھی شہر میں افراد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طبقہ مالدار لوگوں کا ہوتا ہے, ایک طبقہ سفید پوش لوگوں کا ہوتا ہے. مالدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ کریم ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی. اب مالدار لوگ, ان کا داتا صاحب سے زیادہ تعلق کیا ہے کہ جب عرص پاک آ جائے تو سال میں ایک دن حلیم بنا لی جائے اور 200-400 نان بنوا لیا جائے اور تبرک بانٹ دیا جائے. یہ مالداروں کا تعلق ہے داتا صاحب کے ساتھ. دوسرا, کسی بھی معاشرے کا اکثریتی طبقہ ہوتا ہے سفید پوش لوگوں کا, جن کا گزر بسر بس ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. یہ جو طبقہ ہے سفید پوش لوگوں کا, ان کا داتا صاحب کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ جب کبھی گھر میں کوئی چیز بنانے کو دل نہ کرے تو بچوں کو شاپر دیا اور کہا جاؤ بیٹا دربار شریف سے آج تبرک لے کے آنا. اور ان کا داتا صاحب کے ساتھ جو فکری تعلق ہے وہ اتنا ہے کہ جب یہ داتا صاحب کا تذکرہ کریں گے تو کہیں گے بھی جب بھی جاتے ہیں نا, جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, یہ تو ان کی کرم نوازی ہے. آپ کا اس میں کیا ہے؟ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے نا کہ ان کے دروازے پہ جو بھی آئے, جس ٹائم بھی آئے, اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. بلکہ اکثر و بیشتر تو فقیر کا یہ تجربہ ہے کہ جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہی میسر آ جاتا ہے. آپ کا بھی ایسی تجربہ ہوگا. یہ کرم نوازی تو ان کی ہے. میں اور آپ سوچیں کہ میرا اور آپ کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا صرف ایک نان اور حلیم تھوڑی سی اس کا تعلق ہے؟ کیا میرا اور آپ کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف چاول کے ایک شاپر کا تعلق ہے؟ کیا میرا اور آپ کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف مٹھائی کے چند دانوں کا اور مکھانوں کا اور چند ٹوفیوں اور گولیوں کا تعلق ہے؟ اگر تو حساب کتاب کرنے اور جمع تفریق کرنے کے بعد میرا اور آپ کا اور ہمارے خاندانوں کا اور ہمارے معاشرے کا تعلق چند لڈوؤں کے دانوں اور چاولوں کے ایک شاپر اور 2-4 نان حلیم کے, اور اگر اتنا سا تعلق نکلتا ہے تو اہل لاہور سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. یہ میں تنقید نہیں کر رہا. اپنی غلطیوں کا جب تک اعتراف نہیں کیا جاتا, احساس نہیں کیا جاتا, اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں. ایک آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, تو اس کو کون سکھا سکتا ہے؟ وہ تب ہی سیکھے گا کہ جب اسے خود اندر سے احساس بیدار ہوگا کہ یار مجھے لکھنا نہیں آتا, لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا, مجھے یہ سیکھنا چاہیے. کمال کا تعلق اندر سے احساس پیدا ہونے سے ہوتا ہے. جب تک اندر سے احساس پیدا نہ ہو اس وقت تک کمال پیدا. یہ غلط ہے. ہمارے ہاں ایک پرانے ایک نمازی ہوتے تھے, وہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے کہیں چلے گئے اور پھر میں نے دیکھا ان کو وہ کہیں بار بار ہی رہتے ہیں. وہ جب بیٹھتا میرے پاس کہتا حالات بڑے خراب ہیں, مولویوں کو حکومت میں آنا چاہیے, مولوی آ جائیں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے, اچھے بندے آئیں گے پھر اچھا نظام ہو جائے گا, اچھے بندے ہوں گے پھر اب مولوی صاحب ساڈے ناظم ہون گے تو اسی جناب نماز پڑھا کے انہوں نے کہا کہ ساڈے مسئلے حل کر دیو. گلاں تے خواہشاں ساریاں ٹھیک سن, لیکن اگلی اس کی فکری سطح دیکھو. فکری سطح یہ تھی, کہندا سی
کہ داتا صاحب نو آکھو نا کو جن پوت پجان تے راتوں رات حکومت ڈگے، نوے مولوی آن ہیں جناب، وزیر اعظم بھی مولوی، صدر بھی مولوی، گورنر بھی مولوی، ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر مشیر سارے مولوی ہون، سارا نظام جناب وزیر اعظم آوے آ کے نماز پڑھائے 5 وقت، پھر جناب خطبہ جمعہ دے وے۔ ایک کم تے سارا اچھا ہے، جتنا انہیں خاکہ ذہن چ بنایا ہوا سی بہت اچھا سی، لیکن اس خاکے تک، اس منزل تک پہنچن دا جڑا دا روڈ میپ سی نا، وہ جنات سن، تے وہ بھی اپنے نہیں داتا صاحب دے۔ داتا صاحب جنات نو بھیجن تے حکومت دا تختہ الٹن تے مولوی آ جان، نیک لوگ آ جان، متقی پرہیزگار آ جان، تے بس نظام ٹھیک ہو جائے، پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ تو میں کئی دفعہ انہوں سمجھانا سا، ہسدا سا کہ یار انج نہیں ہوندا بھائی، کوئی داتا صاحب دے جنات کو نبی پاک تو زیادہ سن، جیڑے آقا و مولا حضرت سلیمان دے بھی نبی اور رسول اور آقا و مولا ہون۔ تو جانتے ہو حضرت سلیمان نو بادشاہت عطا کیتی گئی، زمین دی بھی اور جنات دی بھی۔ بیت المقدس آپ نے تعمیر فرمایا تو وہ مزدوراں کو کام نہیں کروایا آپ نے، نہ اپنے امتیاں کو۔ آپ دی امت میں جڑے جنات سن انہوں نے حکم دیتا، فرمایا سارے نیکیاں دین دے کام انسان کردے نے، تسی بھی کچھ کریا کرو۔ اے نبی خدا کیا حکم ہے؟ فرمایا بیت المقدس قبلہ اول اس کی تعمیر کرنی ہے تو لگ جاؤ ڈیوٹی پہ، اور وہ لگ گئے۔ جنات اور کعبۃ قبلہ اول بیت المقدس جو تھا اس کی تعمیر، اور وہ سارے کی ساری عمارت جنات نے تعمیر کی، اور قرآن اس واقعے کو بالتفصیل بیان کرتا ہے۔ تو میں نے کہا داتا صاحب کے جنات تو تھوڑے ہوں گے، امام الانبیاء کے پاس یقیناً زیادہ جنات ہوں گے، ان کی امت میں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ان کی امت میں آتی ہیں اور ان کے غلاموں اور ان کے محبین میں آتی ہیں۔ تو نبی پاک نے تو کسی جن کو نہیں کہا کہ بدر میں میری مدد کرنا، احد میں نہیں کہا، خندق خود کھودی میرے آقا نے، اور جانتے ہو خندق کھودتے حالت کیا تھی؟ صحابی روایت کرتے ہیں دوران کھدائی خندق میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کو آواز دی، اور وہ آگے سے جواب نہ دیا انہوں نے، تو میں نے دوسری بار آواز دی، وہ پھر خاموش رہے، تیسری بار آواز دی، وہ پھر خاموش رہے، اور وہ کام کر رہے تھے۔ شاید وہ جو ودھان چل رہا تھا پتھروں پہ، اس کا کھڑک اور شور اتنا زیادہ تھا کہ میری آواز ان تک نہ گئی۔ کہا میں نے اس کا بازو پکڑ کے جب اپنی طرف موڑا، آپ میری بات نہیں سن رہے، تو کہا مجھے پھر بھی پہچان نہیں ہوئی کہ یہ صحابی نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ پھر جب میرے مخاطب کرنے پہ جواب ارشاد فرمایا تو میں نے آواز سے پہچانا کہ یہ ہمارے صحابی نہیں ہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ یعنی اتنی گرد چہرے پہ پڑ گئی اور لباس اس قدر دب گیا اندر اور گرد اوپر چڑھ گئی۔ رحمت عالم نے اس کیفیت میں خندق کو کھودا خود، اور اس میں صدیق اکبر بھی لگے، فاروق اعظم بھی لگے، عثمان غنی بھی لگے، علی مرتضیٰ بھی لگے، اس میں عشرہ مبشرہ بھی لگے، اس میں بدر والے بھی تھے، احد والے بھی تھے، اس میں سارے جلیل القدر لوگ شامل ہوئے، خود امام الانبیاء۔ بلکہ کسی نے شکایت کی کہ حضور اب تو بھوک اور افلاس سے حالت بگڑ گئی ہے، تو رحمت عالم نے پردہ کپڑا اٹھایا، کہا تو نے اسلام کی خدمت اور دعوت اور غلبے کے لیے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو تمہارے رسول نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو وہ بندہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کچھ جنات ایسا کرے نا، راتوں رات حکومت گر جائے اور راتوں رات مولوی آ جائیں اور متقی آ جائیں، پرہیزگار آ جائیں، تو میں اسے ہنستا تھا اور سمجھاتا تھا، لیکن ایک دن وہ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، بعد میں نے ایک دن بیٹھے ہوئے مراقبے میں تھا تو اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ چنگا ہی ہو گیا مجھے پتے جھڑ کے، اس لیے کہ یہ تو ایسا فکری بوجھ ہے کہ جو بندہ 40 45 50 سال کی عمر میں بھی آ کے فکری طور پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ عملی ایفرٹ کا تصور ہی کوئی نہیں اس کے ہاں، عملی جدوجہد کا، ریاضت کا، محنت کا، مجاہدے کا، جدوجہد کا تصور ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اسلام کا نظام آئے اور ایسے جنات چٹکی بجائیں اور جنات کی یوں ہلچل کرنے سے اسلام کا نظام آ جائے۔ تو ایسے لوگ تو اسلام کو درکار نہیں، ایسے لوگ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، جیسے میں آپ کا یہاں خدمت گزار ہوں، چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی یہی نوکری کرتا رہوں۔ تو حضور نے فرمایا عمل کرو، نماز پڑھنا عمل ہے کہ نہیں؟ سجدہ کرنا عمل ہے کہ نہیں؟
فرمایا کثرت سجدہ سے اپنے نبی کے مددگار بن جاؤ تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوا کہ یا اللہ میرا نوکر، میرا غلام، میرا صحابی، میرا محب محنت کرنے میں، عمل کرنے میں، جد و جہد کرنے میں تو کوئی کسر چھوڑ کے نہیں آیا، اے پروردگار جو کچھ کمی رہ گئی ہے تو خود میری سفارش کی وجہ سے اس سے راضی ہو جا اور جنت میں سے وہی مقام عطا کر دے جو اسے دنیا میں تو نے میرا مقام خدمت کا عطا کیا تھا۔ یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے مسلمان، یہ کرامات پہ یقین رکھنے والے مسلمان، ہم کرامت کے منکر نہیں، ہم معجزے کے منکر نہیں، لیکن تصور اور عقیدہ درست کرو۔ معجزہ نبی اپنی مرضی سے ظاہر نہیں کرتا، خدا کہتا ہے اب ان کا کفر حد تک پہنچ گیا کہ اسلام ممکن نہیں، اب انہیں وہ چیزیں دکھاؤ جو بشری تقاضوں کے مطابق ممکن نہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے تو خود سے نہیں کر رہا، اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ اسی طرح کرامت ولی اپنے شوق سے ظاہر، آج کل تو جو ولی بنے پھرتے ہیں حادثہ آتا ہے، وہ کرامتے شوق سے ایک ایسے نا ادھر پرلے پاسے ہے، ادھر روڈ تے جاؤ نا، اے شہروں باہر نکلو تے اوتھے ایک چلا جہا ہے، ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ, ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਰਾਲਾਂ ਵਗਣ ਡਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਮਿਲਣ ਚ علماء پھر دیکھتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے، ملاقات کے لیے گئے بڑے شوق سے، کبھی بزرگوں کی اولاد ہے منہ جو جھگ پی وگے تھے اینج تے وہ نال نا ایک ان پڑھ جہا خادم رکھیا، انہوں کہندا دسو نا لاہوروں آئے نے بندے، انہوں دسو میری کرامت میں کی شے آ؟ کہندا جی حضرت صاحب تانوں کی پتہ ہوگا۔ حضرت صاحب نے ایک دن دورہ رکھیا، حضرت صاحب نے رج کے کوٹی 20 بندے رل کے نہیں سی نا پی سکتے، حضرت صاحب کلے ہی پی گئے۔ کہندا ہور سنا، اے منہ جو رالاں ڈگن، ہور سنا۔ تو کہندا ہاں ایک دفعہ حضرت صاحب ادھر نہر والے پاسے گئے، اساں آکھیا بھی پانی چڑھیا ہوا ہے نہر دے وچ، تے آکھیا چھڈ لے پانی ساڈا کی کر سکتا ہے، تو ڈرائیور نو ماری تھپکی، آکھیا تو مار گڈی وچ پانی دے، تے ڈرائیور نے گڈی مار دیتی، پانی دے وچ واہ دیتی، تے گڈی لنگ گئی تے ٹائر سکے۔ وہ سائیں جی جڑا سی نا نال ان پڑھ جاہل بونگا جا کھلوتا، وہ نہ سناوے۔ اج کل دے ولیاں دی حالت تے ہے وے، اے ولی شالی کوئی نہیں جے بھائی، یہ امت پہ بوجھ ہیں، بوجھ، اور ان لوگوں نے امت کے عقائد اور نظریات اور خدا رسول سے تعلق کو اتنا کمزور کر دیا ہے، فکری طور پہ شاید ہندو بھی زیادہ یقین رکھتا ہو، اس سے کم آج کے مسلمان کا یقین ہے خدا رسول پہ۔ ہندو اپنے ان جھوٹے خداؤں پہ زیادہ یقین رکھتا ہے۔ مسلمان آج کا انہوں اس جنہ ہندوؤں اس بت اتے یقین ہے، اور اس سندور اتے یقین ہے، اور اس منگل سوتر اتے یقین ہے، مسلمانوں اپنے دین دے احکام دے اتے اتنا بھی یقین نہیں۔ اور یہ کاٹنے والے یہی لوگ ہیں درمیان میں، اس طرح دے بے وقوف دین تو دور لوگ اور اللہ رسول کی تعلیمات سے دور لوگ جو باغی ہیں خدا رسول کے دین کے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو کرامت ہے، جس میں آپ کی وہ خاتون آئی اور آپ نے اسے کہا بھی یہ میرے خادم ہیں، ان کو دودھ پلا دو، وہ کہنے لگی نہیں میں تو دیتی ہوں جا کے ہندوؤں کے مرکز میں۔ آپ نے کہا یار روز ہی دیتی ہیں مائی، ادھر تے آج ادھر دے جا۔ اس نے کہا جی وہ اگر ادھر نہ دیں تو یا کم دیں تو وہ جادو کرتا ہے، تو وہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ کے بجائے خون آنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ کے لیے دے جا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ دے گئی، سادی عورت سے دے گئی، گھر جا کے دیکھا تو اگلے ٹائم جانور نے جب دودھ دیا تو خون نہ آیا بلکہ دودھ اور بڑھ گیا، برتنوں کے برتن بھر گئے۔ شور مچ گیا کہ بھئی یہ فلاں بزرگ کو انہوں نے دودھ دیا ہے، کچھ درویش مسلمان بیٹھے ہیں ان کو دودھ دیا انہوں نے، اور خون نہیں آیا بلکہ دودھ بڑھ گیا ہے۔ تو اس آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 34 سالہ جو لاہور میں آپ کی حیات گزری ہے، اس میں سے شاید یہ آدھے گھنٹے کا جتنی گفتگو تمام کتابوں سے پتہ چلتی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 تو 3 منٹ کا واقعہ ہے۔ اتنی گفتگو ہوئی اس عورت سے، بھئی کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے کہا جی میں ادھر جا رہی ہوں۔ اچھا ان کا یار ہے درویش بیٹھے نے، بھوکے نے بیچارے، مسافر سفر کر کے آئے، انہوں نے پیا دے چلو انہوں نے بھلا ہو جائے گا، کہ نہیں میں ادھر ہی دینا ہے، آخر نہیں دے جائے انہوں نے، اچھا چلو دے دینی ہے۔ دسو کنی گفتگو ہوئی ہونی؟ 5 منٹ، اور اہل لاہور کے پاس صرف یہ 5 منٹ ہی ہیں، بقیہ 34 سالہ حیات گنج بخش سے اہل لاہور کا تعلق ختم ہو چکا ہے، عملی طور پہ، فکری طور پہ۔
اب وہ عملی فکری تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے کہ اسی راستے کو اختیار کیا جائے جو راستہ حضرت داتا گنج بخش حجویری کا تھا. وہ نظریاتی اور دیکھو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کوئی کاروبار کے لیے آئے, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کوئی تفریح کے لیے آئے ہیں. حالانکہ سیر و سیاحت یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق, نکلو زمین میں اور سیاحت کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نظارے پیدا کر رکھے ہیں. اس سیاحت کا ذکر خود حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب شریف میں بیان فرمایا ہے, دیگر کتب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن یہ کشف المحجوب شریف جو آپ کی واحد اور اکلوتی مستند کتاب اس وقت معاشرے میں موجود ہے, اس میں ابتدا سے لے کے انتہا تک داتا گنج بخش حجویری نے یا قرآن کی بات کی ہے, یا رسول اللہ کے فرمان کی بات کی ہے, یا فقہ کی بات کی ہے, یا دین کی بات کی ہے, یا تربیت کی بات کی ہے, تزکیہ و طہارت کی بات کی ہے, دلوں کو سنوارنے کی بات کی ہے, اللہ رسول کی نسبتوں کی بات کی ہے, یا خدا رسول کی اطاعت کی بات کی ہے. اب اگر شہر لاہور ایک عرس ایسا بھی گزاریں, 1 سال, میں کہتا ہوں زیادہ نہیں بھی, 1 سال شہر لاہور کے باسی اس طرح عرس گنج بخش منا لیں جس طرح داتا گنج بخش تربیت فرما کے گئے ہیں, تو آپ اس فیض سے آج بھی حصہ پا سکتے ہیں جو حضرت ابو سعید حجویری کو داتا گنج بخش کی حیات میں نصیب ہو گیا تھا. اچھا, یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے آنے والوں میں آپ کے خادم اور اس زمانے کے مشائخ میں سے ایک شیخ تھے ابو سعید حجویری. یہ کشف المحجوب شریف انہی کے مطالبے پہ لکھی گئی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں اسے خود بیان کیا ہے, کہا یہ میرے دوست ہیں اور یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق, دین کے حقوق کے متعلق, معرفت حق کے متعلق, اعمال کے متعلق, فرائض کے متعلق. تو میں اللہ کی مدد اور رحمت عالم کی توجہ اور عنایت کی برکت سے ان کے سوالوں کا جواب لکھ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ لکھا ہوا امت کے لیے کار خیر بن جائے گا. اللہ پاک کی قسم, داتا صاحب نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد تم دودھ کی سبیل لگا لینا. میں دودھ کی سبیل کا انکار نہیں کر رہا, وہ برکت والا ہے. جس چیز کو بھی اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت میں خرچ کیا جائے وہ باعث برکت ہے. لیکن درجات کا دیکھو نا, منصب دیکھو, ایک طرف فرائض ہیں اور ایک طرف مستحبات ہیں. دیکھو ہمارے دین کے اندر درجہ ہے مختلف. آسان بات ہو جائے گی آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, کہنا بھی آسان ہو جائے گا. دیکھو ایک ہے فرض, ایک ہے واجب, پھر اس میں بعد آتا ہے سنت. سنت میں پھر آگے 2 درجے بنتے ہیں, سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. پھر اس کے بعد آتا ہے نفل, پھر اس کے بعد آتا ہے مستحب. ایک طرف مستحب کام ہے اور ایک طرف دین کے بالکل ایکسٹریم لیول بنتا ہے. کر لیں, مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے, کر لیں تو بہت اچھا ہے, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور بیٹھ کے وہ 2 نوافل پڑھ لیتا ہے, بہت اچھا کیا اس نے. آپ میں سے کتنے لوگ آئے ہیں جو آ کے سیدھا وضو کر کے مسجد میں بیٹھ گئے ہیں, کوئی نفل نہیں پڑھے, کوئی گناہ نہیں, کیونکہ وضو کے بعد نفل پڑھنا مستحب کام ہے, یا مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لینا یہ مستحب کام ہے. لیکن نماز یہ فرض ہے. آپ نماز چھوڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی میں نحوست آنے لگ جائے گی. آپ, یہ اللہ کے غضب کی علامتیں. آپ نماز چھوڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی میں بے سکونی آنے لگ جائے گی. آپ نماز چھوڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی کے معاملات میں بے برکتی پیدا ہونے لگ جائے گی. آپ نماز چھوڑ کے دیکھیں, اب میری بات آپ کا دل تصدیق کرے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ چند دن نماز چھوڑ کے دیکھیں آپ کے اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی. ایک بات آپ کے اندر سے آئے گی, پھر آپ اس کا جواب دیں گے, پھر اگلا سوال آئے گا, پھر جواب دیں گے, پھر اگلا سوال آئے گا. بندہ ایک ہی ہے, اس کے اندر اس کی روح اور نفس آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور وہ بے سکون ہے. جس گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں سکون ختم ہو جاتا ہے. اب اندر کی دنیا میں جھگڑے شروع ہو گئے. آپ نماز چھوڑی, آپ نے چند نمازیں چھوڑی, آپ نے اندر جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا. تو ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف مستحب عمل ہے. اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک پہ سبیل لگے تو یہ مستحب ہے. داتا صاحب کے عرص پاک پہ لنگر بٹے تو یہ مستحب ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک پہ پانی پلایا جائے تو یہ مستحب ہے.
لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن افکار اور نظریات کو امت تک منتقل کر کے گئے ہیں کشف المحجوب کی صورت میں، اسے سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اگلی نسلوں تک اسے منتقل کرنا یہ فرض ہے۔ اب 2 کروڑ کا شہر مصحف کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور مصحف پہ بڑی شدت کے ساتھ کاربند ہے، اور جو فرض ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں، جو فرض ہے اس کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں۔ میں نے کل بھی یہاں شاید میں رو پڑتا، اتنی مجھے تکلیف تھی۔ آپ داتا صاحب کے دربار پہ جائیں کسی وقت بھی، وہاں محکمے کی طرف سے بھی اور عام پبلک کی طرف سے بھی لنگر بٹ رہا ہے۔ آپ مزار شریف کے اوپر احاطے میں جاتے ہیں تو ادھر سے کوئی آتا ہے، وہ آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے، کہتے ہیں مکھانے لے لو، کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے ٹوفی لے لو، کوئی آتا ہے اس نے حلوے کا پیکٹ بنا رکھا ہے وہ کہتا ہے یہ لے لو، کوئی آتا ہے وہ اس نے چاول پیک کر رکھے ہیں وہ کہتا ہے یہ لے لو۔ اور اسی گنج بخش علی بن عثمان اجویری کے مزار اقدس پہ اسی جگہ پہ سٹال لگا ہوا ہے اور داتا صاحب کی کشف المحجوب وہاں قیمتاً بیچی جا رہی ہے۔ وہاں قیمتاً میں خرید کے لایا ہوں کل، بہت ساری کتابیں مجھے خریدنی تھی، میں کچھ گیا، مجھے 2 پسند آئی، میں لے آیا وہاں سے۔ تو دیکھو داتا صاحب نے پوری حیات میں تصور عطا کیا ہے۔ وہ تصور کیا؟ فکر، اسلامی فکر، نظریاتی فکر، وہ قرآنی فکر، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فکر۔ چلو بات یہاں اس طرف آ گئی ہے تو میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے، یہ صرف عرس پاک کی بات نہیں، میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو میلاد پاک میں آپ دیکھتے ہیں، کراچی کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہاں دیے جلائے گئے۔ دیے اولاً تو آج کے دور میں دیوں کی ضرورت نہیں، جس زمانے میں دیے جلائے جاتے تھے مزارات پہ یا خوشیوں کے موقع پہ، اس زمانے میں جیسے روایات میں موجود ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے باقاعدہ حکم دیا خدام کو، فرمایا مسجدوں کو دیوں سے روشن کرو۔ اولیاء کائنات مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد جگمگ کر رہی ہے اور لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اہتمام کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب نے۔ تو آپ مسکرا پڑے اور ہاتھ اٹھایا، اے اللہ جس طرح عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے، اے اللہ تو عمر کی قبر کو روشن فرما دے۔ اب اس زمانے میں ضرورت تھی دیوں کی، آج کے زمانے میں دیوں کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے رسمن رکھنا ہے تو ایک دیا کافی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام میں تو حقائق والی زندگی ہے، رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ داتا صاحب کی کشف المحجوب کو A to Z پڑھیں، کسی ایک رسم کو بھی داتا صاحب نے نہ صرف تذکرہ کیا کرنا پسند کیا، نہ اسے بیان کیا، بلکہ رسموں کی رج کی آپ نے مخالفت کی ہے۔ فرمایا یہ کیا ڈھونگ مچا رکھا ہے۔ بلکہ کشف المحجوب میں خود ایک مقام پہ حضور فیض عالم لکھتے ہیں، کہا آج کے دور میں اس قدر جعلی پیر پیدا ہو گئے ہیں کہ اکثریت جب میں دیکھتا ہوں تو وہ جہنم کی طرف ہانکنے والے لوگوں کی ہے۔ اور یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ کب کی؟ اب میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو یہاں ہمارے معاشرے میں کراچی کی رپورٹ میں آپ کو بیان کر رہا تھا، 1 ارب روپے کے صرف دیے جلائے گئے، تیل جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، جی حضور کا میلاد بنایا جا رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، میلاد منائیں، کون انکار کرتا ہے میلاد کا، لیکن یہ جو رسم آپ نے 1 ارب روپیہ، آپ باشعور بیٹھے ہیں، سارے تجارت کرنے والے تاجر لوگ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں 1 ارب میں یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے، یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے 1 ارب میں، 1 ارب کا بجٹ ہو تو یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور داتا صاحب نے اس زمانے میں درجن کے قریب کتابیں لکھی جس زمانے میں کاغذ نہیں ملتا تھا۔ قوم نے اربوں روپیہ دھوئیں میں اڑا دیا، لنگروں پہ لگا دیا، اور وہ جس کے یہاں رکتا ہوں، مثال لیتا ہوں اپنی، کوئی چیز اگر پاکستان میں میسر نہ ہو اور وہ امریکہ سے ملتی ہو، سمندر پار سے، آپ جیسا اور مجھ جیسا بندہ جو وہاں جاتا نہ ہو تو وہ ہر آنے والے سے اسے اس چیز کی طلب ہو تو وہ ہر آنے والے سے پوچھتا ہے نا کہ جناب وہ چیز کیویں ملتی ہے، کتنے دی ملتی ہے۔ تو اس زمانے میں کاغذ نہیں ملتا تھا۔ یہ کشف المحجوب اتنی ضخیم کتاب جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس جیسی درجن کے قریب کتابیں، اگر داتا صاحب نے اس کے بھی اس وقت صفحات، اگر آپ 700 سے زیادہ اس کے ایک کتاب کے صفحات ہیں، اور یہ کمپیوٹر میں تیار ہوئی ہے جس میں لفظ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور حجم کم ہو جاتا ہے، تھوڑے
کاغذ پہ زیادہ مواد ٹائپ کیا جا سکتا ہے، اور وہ زمانہ تھا قلم کا۔ آج کے دور میں اگر ایک صفحہ کمپیوٹر پہ تیار کیا جائے تو اسے ہی ہاتھ سے لکھا جائے تو وہ 4 سے 5 صفحات بنتے ہیں۔ جس زمانے میں کاغذ ناپید تھا، اس زمانے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درجن سے زیادہ کتابیں لکھ کے اپنی زندگی بھر کی ریاضت سے امت کو یہ تعلیم دی، میرا مشن روٹیاں کھلانا اور لنگر کھلانا نہیں ہے، میرا مشن باطل سے سینوں کو پاک کر کے قرآن کا نور عطا کرنا ہے۔ اب میلاد پاک پہ 1 ارب کا دیا جلا دیا گیا۔ اب یہاں لاہور میں دیکھتا ہوں، جس گلی میں آپ داخل ہوں، ہر گلی میں جناب پتیلا پڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ لگا رکھا ہے، کسی نے کچھ لگا رکھا ہے۔ ایک گلی میں گزرا تو میں نے پوچھا کیا لگایا بھی آپ نے؟ کہا جی مچھلی فرائی کر کے دے رہے ہیں۔ کتنی ہے جی؟ 70 کلو ہے۔ اور ادھر حالت یہ ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھانے والے معلم کی تنخواہ دینے کو تیار کوئی نہیں۔ اس قدر بے قدری اللہ کی نعمتوں کی اور اللہ کے کلام کی، جو کام کرنے والے ہیں ان پہ 1 روپیہ خرچنے کو تیار کوئی نہیں۔ لنگر ہر گلی میں، لنگر ہر گلی میں بھائی کوئی بھوکا ہے یہاں پہ معاشرے میں؟ ہر بندہ رازق تم لوگ ہو کہ اللہ کی ذات ہے؟ رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہر ایک، کسی ایک کو بھی اللہ، صدیاں گزر گئی ہیں تاریخ انسانی کو، خدا جانے کتنے سال کتنی صدیاں بیت گئی، رب نے کسی ایک کو بھی رات بھوکا نہیں سونے دیا۔ اور قوم ہے وہ اپنا اربوں روپیہ، یہ تو میں نے دیے کی بات کی نا۔ اگر آپ اس لنگر والے معاملے کو دیکھ لیں تو یہ لنگر والا معاملہ عزیزان گرامی شاید کئی ارب سے گزر کے کھرب تک پہنچ جاتا ہے، ایک رات میں جو میلاد پاک کی رات بانٹا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں میرے بارے میں خیال آ رہا ہوگا پتہ نہیں وابی ہو گیا۔ پچھلی 20 سالہ زندگی اتنے جی وابی ہو گئی۔ تو بھائی غور کرو، ایک طرف ہے فرائض اور ایک طرف ہے مستحبات۔ اللہ اور اللہ کا حبیب فرماتا ہے اگر تم فرائض سے روگردانی کرو گے اور آنکھیں چراؤ گے تو تمہیں جہنم میں اوندے منہ لٹکایا جائے گا۔ اور مستحبات کام کے متعلق خود رسول اللہ کے دین میں کہا اگر تم کر لو تو بہت اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اب میں اس ساری بات کو سمیٹوں، بات بہت طویل ہو گئی، کھلارا بہت لمبا ہو گیا۔ میرے عزیزو دوستو، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاکیہ جو ہے 983واں، 64 سال آپ نے زندگی گزاری، آدھے سے زیادہ زندگی آپ کی لاہور میں گزری، اور اس آدھے سے زیادہ لاہور والی زندگی میں بھی آپ نے تعلیم اور تعلم کا اہتمام کیا، اپنی قوم کی تربیت فرمائی، اور شیخ ہندی جیسے جو کفر میں پکے تھے ان کو نہ صرف پاک کیا بلکہ انہیں امت کے لیے اور امت کے افراد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک بات یہاں میں ضمناً اور عرض کر دوں، ہمارے لیے حجت بزرگان دین ہیں، ان کی ناخلف اولادیں نہیں۔ ہمارے لیے حجت وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزری، ان کی اولادیں آگے کیا کرتی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری جیسی ہستی کی اولاد آگے ایسی بھی آئی ہے کہ انہیں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو اب وہ بچے امام بخاری کے ہمارے لیے حجت نہیں جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہمارے لیے حجت امام بخاری کی ذات ہے جس نے 1 لاکھ سے زائد رسول اللہ کی حدیث متن اور سند سمیت یاد کر رکھی تھی اور امت تک رسول اللہ کے فرامین کا ذخیرہ منتقل کیا ہے۔ ہمارے دین کے اندر شخصیات کو اہمیت نہیں ملتی، افکار اور نظریات کو اہمیت ہوتی ہے۔ شخصیت وہی معتبر ہے جس کے سینے میں نور کامل ہے، ورنہ رسول اللہ کا خاندان کا فرد ہے عمر ابن حشام، معروف نام ابو جہل، اور کوئی اس پہ لعنت ڈالنے کو بھی تیار نہیں، اور حبشہ سے چل کے آیا ہے بلال، اور فارس ایران سے چل کے گیا ہے سلمان۔ امت اس کے نقش پا کو اب سرما بنانا، اس کی گردوں کو اپنی آنکھوں میں ڈالنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ تو ابو جہل رسول اللہ کے خاندان کا آدمی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی تصور دیا جاتا ہے کہ ہم سادات ہوتے ہیں، ہم مشائخ کی اولادیں ہیں، ہم پیروں کی اولادیں ہیں، ہم بزرگوں کی اولادیں ہیں۔ ہمارے لیے حجت وہ اولیاء کاملین ہیں جن کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزری ہے۔ بعد والے کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹوں اس درد کے ساتھ اور آپ لوگوں سے اس امید کے ساتھ، مجھے
امید میں مجازی معنی میں کہہ رہا ہوں، امید مجھے اپنے رب کے کرم سے ہے۔ چلو آؤ آج عہد کرتے ہیں، جتنی زندگی باقی گزر گئی ہے اس میں تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ فرائض کی اہمیت کتنی ہے اور مستحبات کا حکم کتنا ہے۔ چلو آج کی گفتگو میں کچھ زیادہ نہیں، تھوڑا بہت تو اشارہ پتہ چل گیا۔ تو چلو آج عہد کریں کہ آج کے بعد اپنا سرمایہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، یہ نہ خیال کرنا پتہ نہیں ہمیں کوئی پیسوں کی ترغیب دے رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو پیسے دینے والے، یا میں کون ہوتا ہوں ترغیب دینے والا؟ اللہ کا دین تو کسی کا محتاج نہیں، بلکہ جو کریں گے اللہ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ ختم ہو گئے، ان کو جاننے والا کوئی نہیں، زندہ ہے تو سلام کوئی نہیں لیتا، مر جائیں گے تو لوگ ان کی قبروں پہ شاید کتے پیشاب کریں گے۔ اس وجہ سے ان حقیقتوں کو کھولو اپنی آنکھوں کو اور دیکھو اور محسوس کرو، یہ حقائق ہیں۔ عہد کرو کہ آج کے بعد فضولیات میں اور رسموں میں اپنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے دین کی خدمت اور دعوت اور مشن پہ اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صلاحیت دے، جوانی دے تو اپنی جوانیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے صرف کریں گے۔ انشاءاللہ مٹھی ہو گئی۔ ارادہ کرو آج کے بعد اپنی فکری پختگی پیدا کریں گے اپنے اندر، اور اپنی نسلوں کی فکری تربیت پہ اور افکار اور نظریات پہ پیسہ خرچ کریں گے۔ اگر میں اور آپ نہیں نہ کریں گے تو قرآن ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نہیں کرتے اللہ رسول کے حکم پہ عمل تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رسول تمہارے محتاج ہیں۔ اللہ ان قریب تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا جو تم سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نہیں ہے محتاج کسی کا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کے خونی رشتہ دار ہونے کی باوجود قدر نہیں کی تو اللہ نے حبشہ سے بلال کو بلا لیا۔ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ کا شہری اور ہمسایہ اور خاندانی اور نسبی اور علاقائی تعلق اور قومی اور زبانی تعلق ہونے کے باوجود اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، وہ عملاً اس جد و جہد کا حصہ نہیں بنے۔ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے فارس سے سلمان کو بلا لیا، اور پورا نقش بندی سلسلہ، غور کرنا، پورے شرق سے غرب، شمال سے جنوب، بہت بڑی تعداد مشائخ نقش بند کی ہے، اور مشائخ نقش بند کو سارا فیض سلمان فارسی کے ذریعے حضرت صدیق اکبر کا پہنچتا ہے۔ اللہ بے نیاز جی بھائی، اللہ بے نیاز ہے، آئے ہائے ہائے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور جانتے ہو سلمان فارسی کون تھے؟ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرسنلی خادم تھے، اور اسی وقت رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد ایسی ایسی جلیل القدر شخصیات تھیں جو حسب، نسب، علم، فضل، کمال، حسن، جمال ہر لحاظ سے باکمال تھیں، لیکن وہ نور مصطفیٰ جو اللہ کی بارگاہ سے سینہ رسول تک پہنچا اور رسول اللہ کے سینے سے سینہ صدیق اکبر تک پہنچا، وہ عرب کے شہزادوں کے ہتھے نہیں آیا، وہ سلمان کے فارس کے سینے میں منتقل ہوا ہے۔ اس لیے آج عہد کرو۔ حضرت داتا صاحب، میں ایک بہت بڑے عارف باللہ ولی کامل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرص پاک کے ایام تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ، اسی حوالے سے تذکرہ ہو رہا تھا، تو آپ رو پڑے۔ کہا داتا صاحب اہل لاہور سے خوش نہیں ہیں، اور جن دنوں میں تم جا کے وہاں دھما چوکڑی کرتے ہو اور چادریں اور جناب اتنے اتنے ڈھول اور اتنے اتنے تم نے وہ تنبیاں اٹھائی ہوتی ہیں اور شور مچاتے تم جاتے ہو، داتا صاحب کا جسم تو یہاں ہوتا ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے ان کی۔ بے شک۔ چلو آج آخری نیت یہ کرتے ہیں کہ بقیہ زندگی میں حضرت داتا صاحب کی تعلیمات کے مطابق داتا صاحب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔